السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیر علیہ رحمۃ رضوان کے ممتاز خلیفہ اور مرید حضرت شیخ مظفر برقی رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت شیخ شرف الدین منیر رحمہ اللہ علیہ نے آپ کو اپنے مکتوبات میں مظفر کے نام سے یاد کیا ہے۔ مناقب الاولیاء میں ہے کہ شیخ شرف الدین منیر رحمہ اللہ علیہ کے 1,00,000 مرید تھے، ان میں سے 300 حضرات واصل باللہ تھے اور 3 ایسے بزرگ تھے جو محبوب اللہ تھے۔ ایک جناب مظفر بلخی، دوسرے ملک زادہ مظفر، تیسرے مولانا نظام الدین حصاری رحمہ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ مظفر بلخی علیہ رحمۃ رضوان کے والد مکرم جناب شمس الدین بلخی ابتدائی عمر ہی میں دہلی آ گئے تھے اور سلطان دہلی کے دربار میں ایک عہدے پر فائز ہو گئے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد تارک الدنیا ہو کر اپنے بیوی کو لکھا کہ میں تارک الدنیا ہو گیا ہوں، اگر تمہیں میرے اس مقصد سے اتفاق ہو تو اپنا مال و متاع اپنے بیٹوں کو دے کر میرے پاس آ جاؤ اور صبر و قناعت کی زندگی اپنا لو۔ اور اس نیک سیرت بی بی نے اپنے دونوں بیٹے مظفر بلخی اور معز الدین بلخی رحمہ اللہ علیہ کو بٹھا کر کہا کہ تمہارے باپ نے مجھے تاریک الدنیا ہو کر بلایا ہے، میں بھی اس مقصد میں ان کے شریک ہونا چاہتی ہوں، میں جا رہی ہوں، یہ تمہارے لیے مکانات اور مال و متاع چھوڑ جا رہی ہوں۔ والدہ کی بات سنتے ہی دونوں بیٹوں نے کہا ہم بھی دنیا کے علائق کو ترک کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ تمام اثاثہ، مال و متاع، جائیداد غربا فقراء میں تقسیم کر دی گئی اور والدہ کے ساتھ سفر کر کے دہلی تشریف لے آئے۔ حضرت مظفر بلخی علیہ رحمۃ رضوان شیخ شرف الدین منیر رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کا شرف حاصل کیا اور ان سے مرید ہوئے، اور آپ کے معاملات اور دیگر معاملات میں، تصوف کے معاملات میں آپ کی بیوی حائل ہونے لگی تو آپ نے اپنے بیوی کو طلاق دے دیا۔ ایک دن حضرت شیخ مظفر بلخی رحمہ اللہ علیہ اپنے پریو مرشد کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، حاجی شیخ منہاج الدین بھی اسی مجلس میں موجود تھے۔ حج کعبہ کی فرضیت پر گفتگو ہو رہی تھی۔ شیخ مظفر بلخی سے شیخ منہاج الدین نے کہا کہ شیخ کی صحبت سے حج کعبہ افضل ہے، تو یہ بات سنتے ہی شیخ مظفر بلخی رحمہ اللہ علیہ کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ پیر طریقت کی برکات سے کعبہ قریب آ جاتا ہے اور اسے شیخ کی صحبت ترک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ حج کعبہ کو ایسے بھی جایا جا سکتا ہے۔ اس بات نے تول پکڑا اور شیخ مظفر نے شیخ منہاج الدین رحمہ اللہ علیہ کو جوش میں آ کر کہا یہ دیکھو کعبہ تو میرے آستین میں ہے۔ شیخ منہاج الدین نے کعبۃ اللہ کو ان کے قریب دیکھ کر اپنی بات سے رجوع کر لیا، اور جب شیخ بلخی رحمہ اللہ علیہ کی اس کرامت کا علم شیخ شرف الدین رحمہ اللہ علیہ کو ہوا تو آپ نے شیخ مظفر کو بلا کر فرمایا تم کرامات کا اظہار کر کے یاد الہی سے غافل کیوں ہو رہے ہو، اور اب تمہارے لیے واجب ہے کہ تم زیارت کعبہ شریف کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ حضرت شیخ مظفر رحمہ اللہ علیہ حکم سنتے ہی کعبۃ اللہ کے لیے روانہ ہوئے۔ کعبۃ اللہ شریف پہنچ کر زیارت وغیرہ سے فارغ ہوئے اور ہندوستان کو واپس روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ شرف الدین منیر رحمہ اللہ علیہ کے وصال کی خبر سنی اور دوران سفر ہی صدمہ بے حد گراں گزرا۔ ایک رات آپ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ نے حکم دیا کہ مثال جلدی سے جلدی ہندوستان آ جاؤ، آئندہ اپنے بیٹوں کو لے کر پھر آنا۔ آپ دوسری بار مکہ مکرمہ گئے اور اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر ساری عمر بقیہ عمر دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں گزار دی۔ وفات کے قریب تقریباً 22 دن کھانا نہ کھایا، نہ کسی سے بات کی۔ وصال کے وقت اپنے پیران اعظام کا ذکر کرتے، پیران اعظام کی امانت اور امامت اپنے شیخ زادہ شیخ حسین رحمہ اللہ علیہ کو خرقہ خلافت کی شکل میں دی اور 788 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ اپنے پیر و مرشد حضرت منیر رحمہ اللہ علیہ کی وصال کے بعد آپ 6 سال زندہ رہے اور آپ کو مدینہ المنورہ کی پربہار وادیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انور کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ اگر آپ اشتہار بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کتاب کی اشاعت کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کسی کتاب کی پروف ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں، یا پھر کسی کتاب کو آپ کمپوز کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اپنی بزنس یا اپنی کتاب اپنی کسی اور چیز کا سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا پھر اس کی اشتہارات بنانا چاہتے ہیں، یا آپ کی کوئی کتاب ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی کانسیپٹ ہے جسے آپ موبائل اپلیکیشن کی شکل میں اسے پیش کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کسی ویب سائٹ کا خاکہ ذہن میں رکھیں یا بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کا ادارہ ہے، آپ ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں، اس طرح کی تمام خدمات کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہم آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے رہے ہیں اور اسکرین